چکے. چھٹا جو ہے جس میں ہے وہ بھی نہیں ہے اینٹی کرائسٹ، لیکن بات یہ یسوع نے کہا تھا کہ تو نے خوب کہا کہ تو بے شوہر ہے. خداوند کو یہ اس کی بات اچھی لگی کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت بے شوہر تھے، وہ روم کے انڈر تھے جو کہ اس کا شوہر نہیں ہے. بنی اسرائیل کا شوہر کون ہے؟ یہوہ پاک خدا. تو خداوند نے کہا تھا کہ تو نے خوب کہا کہ تو بے شوہر ہے. اسی لیے پھر اس نے کہا لگتا ہے کہ تو نبی ہے کیونکہ تو نے سب باتیں مجھے سمجھا دی، بتا دی. اور 5 بادشاہ ہو چکے اور چھٹا جس کے ساتھ تو ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے. اور پھر جب عورت نے کہا کہ کرسٹس آئے گا، مسیح آئے گا، وہ کیوں کہا تھا اس نے؟ کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ جو مسیح آئے گا وہ ہمیں اس حکومت سے چھڑائے گا. تو یہ وہ بات ہے جو کہ سیمنریز میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن شکر ہے خداوند کا کہ آج ہم نے سیکھ لی. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. میرے ساتھ دیکھیں احبار نبی نہیں، احبار کی کتاب جو کہ موسیٰ نبی نے لکھی. اور اس کا 6واں باب اور اس کی 13ویں آیت. لیویٹیکس 6:13 لکھا ہے کہ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے اور وہ کبھی بجھنے نہ پائے. ہاللیلویا. یہ مذبح کہاں ہے؟ جو کہ خیمہ اجتماع میں ہے. مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے یعنی کہ اس کو بجھنے نہ دیا جائے. اور مذبح خیمہ اجتماع کا مذبح ہے جہاں پر سوختنی قربانی چڑھائی جاتی تھی. اگر ہم 8ویں اور 9ویں آیت میں پڑھے لکھے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سوختنی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوختنی قربانی کے مذبح کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک سوختنی قربانی مذبح کے اوپر تمام رات صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے. سوختنی قربانی کب تک رہے؟ رات کو بھی صبح کو بھی، یعنی کہ فار ایور. نہ تو آگ ختم ہو اور نہ قربانی ختم ہو. کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے. کیا آج ہمارے درمیان میں خیمہ اجتماع ہے؟ نہیں. ہیکل ہے؟ نہیں. خدا نے کس کو ہیکل بنایا ہے؟ ہم کو. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مذبح پر آگ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی. سوختنی قربانی کے بارے میں لکھا تھا کہ صبح شام پڑی رہے، آتش جو ہے آتشی قربانی جلتی رہے. ایک دفعہ آرتھر صاحب پریچ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میٹنگ کی بات کر رہے تھے، کہتے جی بہت ساری کلیسیاؤں میں گھروں میں جاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کلام لمبا ہو جائے، تھوڑی سی گیت لمبے ہو جائیں یا دعا لمبی ہو جائے تو لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار آج تو بڑا ٹائم لایا بھائی صاحب نے. لیکن خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہے. قربانی بھی جو ہے صبح شام پڑی رہے. ہم دن میں کتنی کو باری آگ جلاتے ہیں مذبح پر؟ لکھا ہے کہ بجھنے نہ پائے، لیکن کیا ہم بجھا لیتے ہیں؟ کیا چکر ہے؟ میرے ساتھ ایک اور آیت دیکھیں، احبار کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت. بلکہ میں 21ویں آیت سے پڑھوں گا. اور سینہ اور دہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق اسی کتاب کا 9واں باب ہے، تھوڑا سا آگے اس کی 21ویں آیت، لیویٹیکس 9:21. اور سینہ اور دہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا. اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر پھر کیا کیا؟ لوگوں کو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ برکت دی.
تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا. ہاللیلویا. اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سخن قربانی چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا. لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے. خداوند کا جلال نظر آیا. اگر وہاں پر قربانیاں نہ ہوتی تو پھر جلال بھی نظر نہ آتا, آگ بھی نہ نکلتی. آج کیوں آگ نہیں نکلتی ہے؟ آج کل وہ سنگر آ رہے ہیں جڑے گلاس نہیں توڑ سکتے آواز نا. آج کیوں آگ نہیں نکلتی؟ ہم بڑی آگ مانگتے ہیں, خداوند آگ بھیج دے بھیج دے. جب تک ہم خداوند کے حکموں کو نہیں مانیں گے, جب تک یہ مذبح کے اوپر سچی قربانی نہیں چڑھائی جائے گی. حابل نے اچھی قربانی دی تھی, لکھا ہے کہ آسمان سے وہاں پہ بھی آگے خداوند نے اس کو قبول کیا تھا. اور ہسٹری کی کتابوں میں لکھے کیسے قبول ہوا تھا کہ آسمان سے آگ آئی تھی. بائبل میں نہیں لکھا, لیکن اگر آپ بک آف دوسری جو بکس ہیں, میں ابھی نام ان کے کیا بتاؤں, اتنی لمبی لسٹ ہے ہسٹری کی کتابوں کی. تالمود میں لکھے کہ آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی اور اس نے آ کر اس قربانی کو اٹھا لیا تھا. اس سے پھر قائن کو پتہ لگا تھا, ورنہ اس کو کیسے پتہ لگتا کہ میری قربانی قبول ہوئی اس کی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے اوپر آگ نازل ہوئی تھی. ہم پر بھی خداوند کی آگ آئے اور ٹھہر جائے زبانوں کی شکل میں, اور پھر ہم بولنا شروع کریں اور ہر ایک سمجھے اس کو, اس طرح کی آگ. لیکن اگر ہم اپنی آگ جلانے کی کوشش کریں, اپنی ماچساں لے آ کے, اپنے تلیمہ لے آ کے, اپنی سوچ اور اپنی چیزیں اگر ہم انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیں تو پھر بھی آگ آ جاتی ہے. وہ آگ کب آتی ہے؟ اسی آیت سے اگلی آیت میں ہم دیکھیں 10ویں باب جہاں پہ شروع ہوتا ہے. اور ندب اور ابیہود نے, جو کہ ہارون کے بیٹے تھے, اپنے اپنے بخور دان کو لے کر تھوڑے سیانے بن گئے. لکھا کہ ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا, خداوند کے حضور گزرانی. اور خداوند کے حضور سے پھر کیا ہوا؟ پھر آگ نکلی. خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداوند کے حضور میں مر گئے. اگر ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے, سمجھے اوپری آگ ہے. نقلی غیر زبانہ بول رہے ہیں, بھرتے رسولی کلیسیا انہوں ایسے کرتے تھے, کہتے میرے پیچھے بولو غیر زبان, بھرتے رب. ایسے نہیں, یہ اوپری آگ ہے, نقلی آگ ہے. لکھا ہے کہ یہ قوم تو ہونٹوں سے میری تعریف کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. داؤد کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہیں. مذبح پر قربانی صبح شام رہے. زبور 55:18 میں کیا لکھا ہے کہ شام صبح دوپہراں نوں میں فریاداں گزاراں. شام صبح دوپہراں نوں میں فریاداں گزاراں, کبھی ختم نہ ہو. ہم دن میں کتنی دفعہ شکر گزاری کرتے ہیں؟ ہمیں یاد رہتا ہے؟ رہتا ہے, کئیوں کو رہتا ہے, کئیوں کو نہیں رہتا. ہم دن میں کتنی دفعہ کام کرتے ہوئے کچھ بھی کر رہے ہوں, لکھ رہے ہوں, ای میل کا کچھ, اچانک روک لیں اپنا ہاتھ اور وہ لمحہ ٹھہر کے خداوند کا ذکر کریں, سوچیں کہ آج یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کس کے باعث ہے. اگر میں زندہ ہوں, میرے پیٹ میں کھانا ہے, روٹی میں نے کھائی ہوئی ہے, پیٹ بھرا ہے, درد نہیں ہو رہی, خوش ہوں, چہرے تے لالی آئی ہے, میں چکناہٹ ہے اور زبردست سارا کچھ, تو یہ کس کے باعث ہے؟ خداوند کے باعث. اگر ہم جھوٹی پرستش کریں گے, اگر ہم غلط پرستش کریں گے, اگر ہم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کریں گے تو خداوند کے حضور سے آگ نکلے گی اور وہ بھسم کر دے گی. بائبل میں لکھا ہے کہ یہ خداوند کا کرم ہے کہ ہم آج تک زندوں کی زمین پر قائم ہیں, زندہ ہیں. ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, جب ہمارے کام بہت سارے ایسے ہوتے جن کی وجہ سے شاید ہم کاٹ ڈالے گئے ہوتے اس زمین سے, زندوں کی زمین سے. ہاللیلویا. جب خیمہ اجتماع کو پہلی دفعہ قربانیاں چڑھائی گئیں تو لکھا ہے کہ خداوند کے جلال کو
دیکھا، نمودار ہوا، اور پھر وہاں پر جو ہے خداوند لوگوں نے دیکھ کر کیا ہوا، نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے